کدھر ہے جی افغانستان؟ 3 سال ہو گئے نا خلافت راشدہ کو قائم ہوئے ہوئے. کوئی بیان فلسطین کے حق میں, کوئی اسرائیل کی مذمت. آپ نے تو ہمیں بتایا تھا ایک بار حکومت آ جائے تو 2 بریگیڈ نکلنی ہے, ایک جائے گی کشمیر فتح کرنے, ایک فلسطین, اور نسویت ہوئے. ہوں 3 سال بعد میں کہہ سکتا نا کہ کہانی ہے ساری. او بھائی وہ کوئی اسلامک ریولوشن نہیں تھی, وہ ایک پشتون موومنٹ تھی. انہوں نے ملک حاصل کر لیا, دیٹس آل. دنیا میں اس طرح نہیں رہا جاتا. انہیں بھی پتا ہے کہ ہم امریکہ سے نہیں جیت سکتے. امریکہ جنگ ہارا ہے افغانستان میں, افغانستان نہیں جنگ جیتا. لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں. امریکہ جنگ ہارا ہے اکانومی کی وجہ سے. ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو گیا. ابھی بھی ان کے پاس اکانومی مضبوط ہوتی نا, اگر انہوں نے نہیں اٹھنا تھا. 20 سال تو دیکھیں نا, آپ کو تو کہتا ہے جی 20 ہفتے لگیں گے ہم فتح کر لیں گے. 20 سال بیٹھے رہے ہیں یہاں. کیوں؟ ایئر فورس ان کی بہت مضبوط ہے. ایئر فورس نے بڑا ڈفرنس ڈال دیا. پاکستان کی فوج نمبر 1 فوج ہے اگر دنیا سے ایئر فورس ختم ہو جائے. مسئلہ یہی ہے. وہاں پہ بھی اوپر سے آگے پوری کارپیٹ بمنگ کرتے تھے. یہ تورا بورا میں جا کے چھپے رہے. اور تورا بورا بھی کوئی اجمیر شریف والوں نے یا بغداد شریف والوں نے نہیں بنایا ہوا. یہ امریکہ نے غار بنا کے دیے تھے رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے افغانیوں کو. اللہ کے بندو, انہی کی چیزوں کو یوز کر کے ہم دنیا میں سروائیو کیے ہوئے ہیں اور دھمکیاں ہم ان کو لگا رہے ہیں. وہ امریکہ نکل گیا تو وہ باہر آ گئے, لیکن انہیں پتا چلا کہ دنیا میں اکانومی اس طرح تو نہیں چلتی. اب وہ اپنے اسی طریقے سے معاملات لے کے چل رہے ہیں جس طرح دنیا کے دوسرے ملک ہیں. انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے امریکہ کے ساتھ کہ ہم کسی ورلڈ ایشو میں کوئی لچ فرائی نہیں کریں گے, ہم پوری توجہ دیں گے, اور وہ اپنے وعدے کے اوپر قائم ہے. باقی آپ کی کہانیاں تو ختم ہوگی کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا اور بعد میں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہونا تھا. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی دنیا میں. صحابہ کرام کی بھی آپ کو انہوں نے غلط مثالیں دی. صحابہ کرام کے ایمان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن اس کے باوجود جب وہ رومنز اور پرشینز کے ساتھ لڑے ہیں تو اسلحہ برابر کی ٹکر کا تھا. آلموسٹ ڈفرنس نہیں تھا آج والا. یہ نہیں تھا کہ خالد ابن ولید ایک تلوار لے کر نکلے اور سامنے سے ایک رومن جنرل جو ہے وہ کلاشنکوف لے کے آ گیا. میرے بھائی آپ کے 1000 مجاہدین نکلے اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی آٹومیٹک گن لے کے آ جائے نا تو وہ قریب بھی نہیں آنے دے گا, پھڑکا کے رکھ دے گا سب کو. تو یہ ہوتا تھا کہ ادھر سے تلوار میں آئے, گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے, سامنے سے بھی تلوار لے کے گھوڑے پہ آیا, مقابلہ ہوا تو ٹھیک ہے آپ جیت گئے. ہاں تعداد کا ڈفرنس ضرور تھا لیکن کوالٹی آلموسٹ سیم تھی. یہ والا ڈفرنس نہیں تھا. یہ ہمیں کہانیاں کروا کے نا تو دوسری طرف لے جاتے ہیں. رہا نبی الاسلام کی موجودگی میں جو جہاد اور قتال ہوا ہے وہ اللہ کی غیبی مدد کے ساتھ ہوا ہے. اس میں فرشتے بھی نازل ہوئے ہیں. وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا. وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں میں ریپیٹ ہوتا ہے. آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. بیسیکلی ڈاکٹر اقبال زندہ ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ابراہیم جیسا ایمان ہو سکتا ہے اور نہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے. یہ مطلب ہے اس بات کا. آج بدر والی فضا نہیں پیدا ہو سکتی بھائی, وہ نبی اسلام کی موجودگی کی برکت تھی. اگر یہ فضا پیدا ہونی ہوتی تو میں داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں کہ قادسیہ اور یرموک سے بہتر مسلمان کون سے تھے بتائیں مجھے. ادھر تو کوئی فرشتے نازل نہیں ہوئے. 8,500 مسلمان ہاتھیوں کے نیچے شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں. 8,500 مسلمان. اتنی قربانی سے مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی ہے. تو وہاں فضائے بدر نہیں تھی قادسیہ اور یرموک. ان سے بہتر مسلمان کون تھے اس زمانے کے مسلمان؟ آج تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس لیول کا کوئی ایک مسلمان بھی ہو. اس زمانے میں فرشتے نہیں اترے تو اب آپ کو یہ کہانیاں کیوں کرواتے ہیں شاعر؟ کیوں آپ کو یہ خوابوں کی دنیا میں رکھتے ہیں؟ نکلے اس سے باہر بھائی. اس طرح نہیں ہوتا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. وہ صلاح الدین ایوبی کا ایک کلپ کتنا وائرل ہوا ہے ہماری ویڈیوز کے بعد, جب میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ میں نے آئرن ڈوم کو حفیظہ اللہ کہہ دیا اور میں نے بات کچھ اور کی تھی. ان کے صوفیاء کے بابوں کو للکارا تھا, انہوں نے پکڑ کے نا میرے خلاف کلپ بنایا. تو پھر میں نے اس کی کلیریفیکیشن بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی جو ہے نا وہ اس زمانے کے موٹیویشنل سپیکرز کو سمجھایا کرتا تھا کہ مامیوں اس طرح نہیں ہوتا. جب ایک بندہ آگے کہتا ہے جی آپ نے تو جنگ روک دی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی پہلے بھی جنگوں میں اللہ آپ کے ساتھ تھا لیکن ہر دفعہ شکست ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آرمی کے لیے وہ ریسورسز ارینج نہیں کیے. جب تک وہ ریسورسز ارینج نہیں ہوں گے, پانی کا بندوبست نہیں ہوگا اور ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہوگی, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پھر اس نے کر کے دکھایا ہے. کہانیاں نہیں کروائی ہیں لیکن اسٹریٹجی کے ساتھ. ابھی مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب تک اوپر نہیں آئیں گے ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے.
اگر کسی کا دماغ خراب ہو گیا ہوا ہے ملی ترانے سن سن کے تو وہ اپنا دماغ سیدھا کر لے, ان ترانوں کو ترانوں تک ہی رہنے دے. پریکٹیکلی وہ بہت آگے نکل چکے ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں, اور ہمیں ڈیکیز کیا, اب تو صدیاں چاہیے جو ڈفرنس آ چکا ہوا ہے. یہاں دیکھیں اختلافات ہی ایسے ہیں اور لڑائی جھگڑوں کی نوبت ایسی ہے, ورنہ مسلمانوں سے بڑا فورم کس کے پاس تھا؟ او آئی سی کا, جو اب او آئی سی بن چکا ہوا ہے. کوئی آپ کو نہیں نظر آ رہا. یو این او میں آواز اٹھائی جا سکتی تھی اپنے طور پہ, چلے وہاں پہ کوئی انہوں نے اجلاس بلا لیا, وہ اقلاد آباد, ادروائز کوئی پریشر نہیں ہے. حقیقت بات ہے. اور وہ جو 41 ملکوں کا اتحاد بنایا ہوا تھا سعودیہ نے, جس میں وہ ہمارا بھی ایک ایکس آرمی چیف ناچتا ہوتا ہے تلوار لے کے, کدھر گئی وہ تلوار؟ دل تو کرتا ہے ان کی تلوار لے کے ان ساروں کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے, 41 کے 41 کو. یہ سب کا سب تماشا لگایا ہوا تھا. وہ انہوں نے اپنا سنی شیعہ اختلاف میں ایران کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا تھا, کافروں کے خلاف نہیں. اے پل جو, ورنہ فلسطین تو عرب ملک ہے, یہ عجم بھی نہیں ہے. عربیوں کی غیرت ابھی بھی نہیں جاگی. سب سے زیادہ اگر حمیت پائی جاتی ہے نا تو عربیوں کے اندر پائی جاتی ہے, لیکن اس جگہ آ کے وہ بھی فیل ہو گئے. پہلے پھر بھی تھی جب شاہ فیصل تھا اس زمانے میں 67 کی وار کے اندر, اس سے پہلے 1948 میں, اس وقت پھر بھی یہ لوگ کٹھے تھے. اب تو بالکل یہ لیٹ گئے ہیں ان کے آگے. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر عوام الناس کا کام ہے کہ آواز بلند کرے. نان مسلم ملکوں کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نان مسلم مسلمانوں کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے فضا کافی بدلی ہے. پھر ساؤتھ افریقہ کو سلام ہے جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمہ پیش کیا, بلینز آف ڈالرز لگائے, مقدمہ جیتا. یہ کام مسلمانوں کے کرنے کے تھے, نہیں کیے. مسلمانوں میں سے اگر دلیری کو تھوڑی بہت بیانات کی حد تک دکھائی ہے تو اردغان نے دکھائی ہے, وہ بھی صرف بیانات کی حد تک. باقی آپ کو پتا ہے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے, ان کی تجارت بھی ہوتی ہے اسرائیل سے, دوستی جاری ہے, نیٹو میں شامل ہے. اس لیے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس قسم کا بیان دے سکتے ہیں. ابھی حماس کے جو اسماعیل ہنیہ شہید ہوئے تو بائی نیم صرف ترکیے نے ہی کنڈیم کیا اسرائیل کا نام لے کر, اگرچہ اسرائیل نہیں اون کر رہا ہے اس چیز کو. بل ہمارا بھی جو اعلامیہ ہے اس میں اسرائیل کا اگر نام ڈالنا تھا نا تو اس طریقے سے ڈالا جا سکتا تھا کہ اسرائیل جو فلسطین میں ظلم کر رہا ہے. چلیں اس واقعے کے ساتھ اسے لیٹ نہ کرتے, اس طریقے سے کوئی بیان دیا جا سکتا تھا, اس سے بہتر بھی. باقی میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جب تک کوئی ملک آن نہیں کر رہا آپ اس کے اوپر الزام لگا کے تو بیان جاری کر دیں صرف پبلک کو خوش کرنے کے لیے. اس طرح دنیا میں معاملات نہیں چلتے. ہم جب تک اپنی کمزوریوں کو نہیں مانیں گے اس وقت تک معاملات کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. رہا یہ جو ہماری جہادی تنظیمیں, آپ کو قرآن حکیم سے نبی الاسلام کے جہاد اور قتال سے متعلق آیات سورہ التوبہ سے, سورۃ النساء سے پیش کر کے خون گرما رہے ہیں آپ کا, خود ادھر ہی بیٹھے ہوئے, ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں گیا. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس یورپ کے ملکوں کی نیشنلٹی بھی ہے, وہ اسرائیل جا بھی سکتے ہیں, پھر بھی نہیں جا رہے, کہتے ہیں انجینئر صاحب نے روک لیا. انجینئر صاحب نے کتنے روکا ہے, جاؤ. تو یہاں پہ وہ آیات پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کو منافق ہے نا, یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. پہلے اپنا جہاد اور قتال تو فائنل کر لو. افغانستان میں جو داعش کسی زمانے میں ہیرو بنی ہوئی تھی مسلمانوں کی عرب ملکوں کے اندر, جس کا کام صرف یہ تھا کہ شیعہ کو قتل کیا جائے, سعودیہ فنڈنگ کرتا رہا. بعد میں سعودیہ کے جب خلاف ہوئے, سعودیہ نے کہا یہ خارجی ہیں, امام کعبہ سے بیان دلوا دیا کہ خارجی ہیں. وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے. پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف, اب داعش لڑ رہی ہے طالبان کے خلاف افغانستان میں. مجھے بتائیں جب جہاد اور قتال کا لیول یہ ہو چکا ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جہاد ہو رہا ہے, قتال ہو رہا ہے, یہ خارجی کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ مسلمانوں کو کس طرف لگانا چاہتے ہیں؟ مطلب وہاں بھی مسلمان جا کے داعش میں شامل ہو جائیں, دیوبندی جا کے طالبان کے ساتھ مل جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں افغانستان میں. یہ آپ جہاد اور قتال چاہ رہے ہیں؟ یہ جہاد اور قتال کہاں سے ہے بھائی؟ آج وہ باؤنڈریز واضح نہیں ہے, لہٰذا آج چونکہ باؤنڈریز واضح نہیں ہے لہٰذا آپ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. اس زمانے میں یہ حکم تھا کہ جو شامل نہیں ہوگا جہاد اور قتال میں منافق شمار کیا جائے گا, کیونکہ لیڈر رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو وحی کی تائید حاصل تھی. صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں,
وہاں وحی کی تائید نہیں تھی، لہذا آپس میں لڑائیاں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی۔ آج 1400 سال بعد آپ قرآن حکیم سے جہاد اور قتال کی آیات پڑھ کے تو مسلمانوں کے بچوں کو ورغلا رہے۔ کیا کریں؟ وہ سینے پہ بم باندھ کے تو پاکستان کے جی ایچ کیو کے اوپر ہی حملہ کر دیں، یا افغانستان میں لڑے تو جا کے داعش کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرے یا طالبان کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرے، دونوں ہی مسلمان ہیں۔ کون سا جہاد اور قتال یار؟ تماشا لگایا ہوا ان لوگوں نے۔ پہلے اس کی ڈیفینیشن تو واضح کرو۔ ہر کوئی جہاد اور قتال کی آیات پڑھتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، چڑھ دوڑتا ہے، ویلاگ بناتا ہے، آگے بھی چلنا کہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے، کس کے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے۔ جب معاملات اتنے مبہم ہو جائیں، اس میں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جو اپنے ملک کو ٹیکس دے رہے ہیں، ایک عام پاکستانی بری الظلم ہے، یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے، پرائم منسٹر کا کام ہے، آرمی چیف کا کام ہے، وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر ڈیسیژن کریں گے، اور اگر واقعی حالات و واقعات فیوریبل ہوں اور وہ ڈیسیژن نہ کریں، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو فیوریبل ہے ہی نہیں ہے، میں تو آپ کی جعلی ڈاکٹرن کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ بالفرض ہوں بھی تب بھی ہم اس میں اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، ہمارا کام صرف ٹیکسز دینا ہے۔ وہ ہم صابر کی ٹکیا پہ بھی دے رہے ہیں، پیٹرول کے اوپر بھی دے رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہماری فوج، پولیس، جوڈیشری اور باقی سرکاری ملازمین تنخواہیں لیتے ہیں۔ ہم بری الظلم ہیں۔ جہاد اور قتال میں بھی ہر بندے نے آگے محاذ پہ نہیں لڑنا ہوتا۔ نبی علیہ السلام تو ہمیشہ پیچھے خیمے میں ہوتے تھے، جانثار ساتھی لڑتے تھے آگے جا کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور اس جنگ میں شامل نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ عورتیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، وہ بھی جہاد اور قتال میں شامل ہیں۔ جو اس زمانے میں جہاد اور قتال کے لیے چندہ دیتے تھے، وہ بھی جہاد اور قتال میں شامل ہیں۔ آج بھی اگر کہیں پہ کوئی جنگ ہوگی، جو راشن پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی جہاد اور قتال میں شامل ہیں۔ جو باورچی ان کے لیے کھانا بنا رہا ہے وہ بھی شامل ہے، تندور میں روٹیاں لگانے والا بھی شامل ہے، اگرچہ اس نے گن نہ اٹھائی ہوئی ہو۔ ہمارے جو اٹامک انرجی کے ادارے ہیں نا، ان کے لیے جو سلوگن یوز ہوتا ہے، فورس بیہائنڈ دا فورسز، یعنی پاکستان کی افواج کے پیچھے جو فورس ہے، فورس بیہائنڈ دا فورسز، وہ اٹامک انرجی کے ادارے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی وردی بھی نہیں پہنتا، کسی نے کبھی گن چلائی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے اپنی کنٹریبیوشن ایک فیلڈ میں کر رہے ہیں، تو وہ بھی شامل ہے اس میں۔ تو اس طریقے سے کسی نوجوان کو بھی کوئی ورگلایا نہیں جانا چاہیے اس حوالے سے کہ آپ اس قسم کی کوئی چیز کریں۔ ہاں، جہاد اور قتال پہ گفتگو بالکل کرنی چاہیے، اس سے پیچھے ہٹنا منافقت ہے، لیکن اس سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ وہ تنظیمیں جو مسلمانوں کا گلا کاٹ رہی ہیں، ان کے جہاد اور قتال کو آپ غزوہ بدر، احد اور قادسیہ اور یرموک کے ساتھ کمپیئر کروا کے تو آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں، یہ ظلم کرنا بند کریں بھائی۔